السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر باسط ہے۔ آج میں بریسٹ کینسر کے ایک بڑے اہم موضوع پر آپ سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اکتوبر کا مہینہ جو ہے بین الاقوامی طور پر بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کا سرطان یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور یہ جان لیوا بیماری بہت بڑی تعداد میں خواتین کو ہی متاثر نہیں کرتی بلکہ مرد حضرات کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق 2018 میں پاکستان میں 1,73,900 افراد کینسر کا شکار ہوئے، جبکہ 1,18,400 اموات ہوئیں، اور ان سب اموات اور ان تمام کیسز میں سب سے زیادہ شرح بریسٹ کینسر میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی تھی۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 2040 تک بریسٹ کینسر میں مبتلا ہونے والے مریضوں کی تعداد 2020 کے مقابلے میں دگنی ہو جائے گی۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے جس سے ہماری آنے والی نسلیں شدید خطرات سے دوچار ہیں، لہٰذا ہمیں اس بیماری کی پریونشن، اس بیماری کے سپریڈ پھیلاؤ، اس بیماری کا علاج اور ممکنہ حد تک جو ہے اس سے بچنے کی تمام تدابیر جو ہیں ان سے کمیونٹی لیول پر، عام لوگوں کے لیول پر ہمیں اس کی آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے جو بریسٹ کینسر کے مریض ہوتے ہیں اکثر اوقات ڈاکٹر صاحبان یا ہاسپٹل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنا بہت سا نقصان کر چکے ہوتے ہیں۔ بریسٹ کینسر پھیل چکا ہوتا ہے جسے موسٹ آف دا ٹائم جب پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی ٹریٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بریسٹ کینسر کے عوامل میں فیملی ہسٹری، وہ افراد جن کے خاندان میں بریسٹ کینسر رن کرتا ہے انہیں اس سلسلے میں انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ پھر وہ خواتین جن کی زیادہ لیٹ عمر میں شادی ہوتی ہے یا لیٹ عمر میں بچوں کی پیدائش عمل میں آتی ہے، وہ خواتین، اور خاص طور پر وہ خواتین جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ بریسٹ فیڈ نہیں کرواتی، کیونکہ بریسٹ فیڈ جو ہے وہ بریسٹ کینسر کے پھیلاؤ کو روکنے کا سبب ہے۔ یہ سارے موڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں، یعنی اگر ہم ان رسک فیکٹرز کو کنٹرول کر لیں تو کمیونٹی لیول پہ اور نیشنل لیول پہ خاطر خواہ چھاتی کے سرطان کے کیسز میں کمی آ سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کے سلسلے میں خواتین کو سب سے پہلے اپنی صحت کی ذمہ داری خود اٹھانا پڑے گی، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ BSE بریسٹ سیلف ایگزامینیشن ہے۔ خواتین سیلف ایگزامینیشن کریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی گلٹی، کوئی سوزش، کوئی درد یا کوئی ڈسچارج محسوس کریں تو فوری طور پر اگلا سٹیپ یعنی CBE کلینیکل بریسٹ ایگزامینیشن کی طرف رجوع کریں۔ اپنے قریبی ہیلتھ کیئر مرکز میں کسی لیڈی ہیلتھ ورکر، کسی جو ہے وہ گائنیکولوجسٹ یا متعلقہ ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں اور اس سے ایگزامینیشن کروائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں پھر ملٹیپل اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشنز آ جاتی ہیں، جس میں سب سے اہم انویسٹیگیشن میموگرافی ہے، یعنی چھاتی کا ایکس رے۔ یہ اسپیشل ایک جو ہے وہ ریڈیولوجیکل انویسٹیگیشن ہے جس سے بہت سارے بریسٹ کینسرز انیشیل فیز میں ٹریس آؤٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، بریسٹ کینسر جتنی جلدی پتہ لگے گا، جتنی جلدی ڈائیگنوز ہوگا، اس میں اتنی ہی بہتری کے چانسز موجود ہیں، اور پیشنٹ کی جان بچنے کے چانسز اتنے ہی زیادہ روشن ہیں جتنی جلدی اس کینسر کے بارے میں پتہ لگے گا، کیونکہ بریسٹ کینسر وہ سرطان ہے کہ جس میں آپ جتنی دیر کر دیں گے مریض کے جان بچنے کے مواقع اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس بات کا ایک ٹرینڈ ہے کہ خواتین اس چیز کو انتہائی سستی سے لیتی ہے۔ مثلا اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس میں کوئی بریسٹ لمپ ہے جو انہیں پتہ لگ گیا ہے، یا کسی اور انویسٹیگیشن کے دوران انہیں یہ پتہ لگا کہ انہیں کوئی بریسٹ کا ایشو ہے، تو خواتین اس چیز کو ڈیلے کرتی ہیں۔ وہ اس چیز کو پریفر کرتی ہیں کہ پہلے وہ اپنے گھریلو کام کر لیں، اپنے بچوں کی شادیاں کر لیں، یا اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کر لیں، یا اپنے بچوں کو فیڈ کروا لیں۔ وہ اس چیز کو نہیں جانتی کہ بعض بریسٹ جو اسپیشلسٹس ہیں ان کے مطابق جو گلٹی بنتی ہے، گلٹی بننے کے پروسیس کے دوران ہی جو ہے وہ بریسٹ کینسر بریسٹ سے باہر پھیلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور بریسٹ کینسر چونکہ اس کی بلڈ سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس قدر تیزی سے پھیلتا ہے، یہ خون کے ذریعے پھیلتا ہے، یہ لمفیٹک فلو کے ذریعے پھیلتا ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ پھیل جائے تو یہ کسی صورت بھی قابو میں نہیں آتا۔ دیکھیے، کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، بریسٹ سرجری، یہ وہ سارے پروسیجرز ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہیں، انتہائی مہنگے ہیں، اور شاید ایڈوانس بریسٹ سٹیج جب آ جاتی ہے ڈیزیز تو ان کا آؤٹ پٹ بھی کوئی خاطر خواہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر پیشنٹ نے اپنی بریسٹ کینسر کے ڈائگنوسس میں دیر کر دی کسی بھی وجہ سے، تو اس کی قیمت اس کو اپنی جان کے ساتھ چکانی،
یہ کینسر ریڑھ کی ہڈی میں اور اس کے ذریعے پھر دماغ اور حرام مغز میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ بعض اوقات اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ کینسر جو ہے اس کو ٹریٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ جہاں تک بات ہے مرد حضرات کی، تو گو مردوں میں اس کینسر کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جن افراد میں یہ کینسر ڈیولپ ہوتا ہے الٹیمیٹلی وہ موت کو ہی گلے لگاتے ہیں۔ لہٰذا مردوں سے بھی خصوصی التماس ہے کہ جس بھی آدمی کو بریسٹ کے ایریا میں کوئی اس قسم کا لمپ، کوئی اس قسم کا ڈسچارج یا کوئی تکلیف محسوس ہو، تو وہ کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ اور شرم محسوس کیے بغیر فوری طور پر جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ٹائم پہ نہیں پکڑا جاتا تو وہ بیماری شدید خطرناک صورتحال، جان لیوا صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی مصروفیات سے فارغ ہوتے ہوتے، زندگی سے فارغ ہونے سے بہتر ہے کہ اس بیماری کو سیریسلی لیا جائے۔ اب تو صدر پاکستان نے بھی وہ ریکویسٹ کی ہے پچھلے دنوں کہ تمام لوگ جو ہیں یہ نیوز کاسٹرز اور سارے پنک ربن پہنیں۔ پنک ربن پہننے کا یا لگانے کا مقصد اویئرنیس کریٹ کرنا ہے۔ اویئرنیس لیجئے، اپنے ارد گرد اویئرنیس دیجئے، خاص طور پر اپنے گھر میں فیملی میں خواتین جو ہیں ان کے تک یہ انفارمیشن پہنچائیے تاکہ اس مہلک، تکلیف دہ، جان لیوا بیماری سے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔